आप कौन है? कैसे लेके आए इनको बगैर पासपोर्ट कंट्रोल किया हुआ? इनके साथ आप खड़े और आपको लेके आ गए यहाँ पे? ये पागल है यार, सारी इनकी बातों में उल्लू लिखा हुआ है। सारे काउंटर खुलवाए वरना कोई प्रोटोकॉल का काउंटर नहीं चलेगा यहाँ पे। ये लाहौर का अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यहाँ जहाज के दरवाजों से लेकर इमिग्रेशन काउंटर तक लाइनों में लोग ही लोग खड़े हैं, लेकिन बदकिस्मती से इन लोगों को इंसान नहीं समझा जाता। इन्हें भेड़ बकरियां समझा जाता है, इन्हें भेड़ बकरियों की तरह ट्रीट किया जाता है। और अफसोस की बात यह है कि ये लोग खुद को भी भेड़ बकरियां ही तस्वुर करते हैं, इसलिए कि अपनी आंखों के सामने अपनी हक तलफी होते हुए देखने के बावजूद ये लोग अपने हक के लिए आवाज बुलंद नहीं करते। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह से कुछ नवाबजादों को वीआईपी प्रोटोकॉल दिया जाता है। वीआईपी कल्चर के तहत उन्हें इमिग्रेशन काउंटर से सबसे पहले गुजारा जाता है। उनके लिए अलग इमिग्रेशन काउंटर्स खोले जाते हैं। उन्हें पासपोर्ट इमिग्रेशन काउंटर पर देने तक की जहमत नहीं की जाती। उनके साथ मौजूद हरकारे उनके पासपोर्ट को स्टैंप करवाते हैं और ये तमाम नवाबजादे लाइनों में लगे हुए आम लोगों पर हंसते हुए, सीना चौड़ा करते हुए एयरपोर्ट से बाहर तशरीफ ले जाते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं अपनी हक तलफी पर, इन लोगों की हक तलफी पर अपने हिस्से की आवाज उठाता हुआ दिखाई दूंगा। और सर ये सारे प्रोटोकॉल भुगता रहे हैं, मेरे पास ये रिकॉर्डिंग है कि भला ये बेवकूफ लोग सारे लाइन में खड़े हैं जो वापस बुलाया आपने। ये नहीं, ये मैं रिकॉर्डिंग में वो विदाउट लाइन जाएगा तो वो नहीं होगा। बेवकूफ है हम सारे लोग यार। ये मैं भी किस्सा कुछ यूं है कि मैं कुछ रोज पहले एक बैनुल-अक़वामी परवाज से वापस लाहौर पहुंचा। एक से जायद परवाजें लाहौर एयरपोर्ट पर उतरने की वजह से जहाज के दरवाजे से लेकर इमिग्रेशन काउंटर तक लोगों की लाइनें लग गई। ये अपने आप में एयरपोर्ट अथॉरिटीज की एक नाअहली है कि अगर एक से जायद परवाजें एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करती हैं तो हमारे पास इतनी अहलियत मौजूद नहीं है कि उन लोगों को कई घंटों तक लाइनों में जलीलो खार करने की बजाय एहसन तरीके से इमिग्रेशन काउंटर से गुजार दें। और अगर कैमरा पीछे की जानिब घुमाएं तो अभी सीढ़ियों और उसके पीछे तक लोग ही लोग मौजूद हैं और कई घंटे से इमिग्रेशन काउंटर्स तक पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इस सारे मंजरनामे में हमें एक वीआईपी काउंटर दिखाई देता है जिसमें लोगों को दिखाने के लिए किसी एक आध डिसेबल्ड को भी खड़ा कर दिया गया है। लेकिन दर हकीकत ये काउंटर सिर्फ इसलिए खोला गया है कि वो तमाम नवाब की औलादें जो किसी से फोन करवाने के बाद वीआईपी प्रोटोकॉल की हकदार ठहरती हैं, उन्हें इस खास काउंटर से गुजार दिया जाए। और ये इस वीआईपी काउंटर के अहाते में ये जितने हरकारे आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें से कोई एक शख्स भी अवामुन नास की भलाई के लिए या उनकी आसानी के लिए नहीं खड़ा। ये प्रोटोकॉल भुगताने के लिए यहाँ पर मौजूद है। आप देखिए कि मेरे अकब में ये मैरून शर्ट में जो साहब दिखाई दे रहे हैं, अब से कुछ ही देर बाद ये सीना चौड़ा करके वीआईपी काउंटर की जानिब जाते हुए दिखाई देंगे। और इसके साथ एक और वीआईपी फैमिली को भी इसी तरह से प्रोटोकॉल देकर बाकी तमाम लोगों का हक मारते हुए, उन्हें नीच समझते हुए, उन्हें जानवर जानते हुए इन लोगों को उन पर तरजीह दी जाएगी। और फिर उसके बाद जाहिर है बतौर शहरी मेरे सब्र का पैमाना लबरेज होगा। सो आप देखिए कि मेरे अकब में ये साहब मौजूद है और कुछ देर बाद मेरे बहुत आगे ये वीआईपी लाइन की जानिब बढ़ते चले जाएंगे। और एक और साहिब जो मुस्तकिल फोन पर किसी से राब्ते में थे और वीआईपी प्रोटोकॉल वाली लाइन के अहाते में मौजूद एयरपोर्ट का एक अहलकार भी मुस्तकिल किसी से फोन पर राब्ते में था और फिर उसने अल्टीमेटली इन साहिब की फोन पर किसी से बात भी करवाई और फिर इस आली जाह के लिए, इस शहनशाह मुअज्जम के लिए, वीआईपी शख्सियत के लिए एक खुसूसी बैरियर हटाया गया और इन्हें पासपोर्ट को बगैर स्टैंप करवाए इमिग्रेशन काउंटर्स के पीछे भेज दिया गया। प्रोटोकॉल का तरीका ये होता है कि इन अहम तरीन शख्सियात से जो खुद को इंसान नहीं समझती, जो खुद को बादशाह समझती हैं, जो खुद को जिल्ले इलाही समझती हैं, उनके पासपोर्ट ले लिए जाते हैं और फिर वीआईपी काउंटर से उनके पासपोर्ट्स को स्टैंप करवा दिया जाता है। यानी उन्हें इतनी भी जहमत नहीं दी जाती कि वो चंद सेकंड के लिए वीआईपी काउंटर पर खड़े ही हो जाएं, उनके पासपोर्ट स्टैंप करवाकर उनके हाथ में दे दिए जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि लाइनों में लगे हुए ये लोग क्या इंसान नहीं है?
کیا یہ پاکستانی شہری نہیں ہے؟ کیا ان کا استحقاق نہیں ہے کہ جب یہ اپنے ملک میں قدم رکھیں تو انہیں احسن طریقے سے، باعزت طریقے سے، ذلیل اور رسوا کیے بغیر امیگریشن کاؤنٹر سے گزارا جائے؟ یہ سہولت صرف چند ایک افراد کے لیے کیوں ہے جو کسی حکمران کی اولاد ہے، جو کسی وزیر کا رشتہ دار ہے، جو کسی بڑے بزنس مین کا کچھ لگتا ہے؟ یہ سہولت ایک عام آدمی کو فراہم کیوں نہیں کی جا سکتی؟ یہ باقی یہ تمام کاؤنٹرز جو اس ویڈیو میں دکھائی دے رہے ہیں یہ بند کیوں ہیں؟ لوگوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے ان کاؤنٹرز کو کھولا کیوں نہیں جا سکتا؟ جیسا کہ جب میں نے احتجاج کیا تو اس کے بعد ان کاؤنٹرز کو کھولا گیا۔ تو ذرا ملاحظہ کیجئے کہ میری نظر اس سارے رش میں ایک ایسے صاحب پر پڑی جو مستقل بیتاب تھے ایئرپورٹ کے اہلکار، اور کسی سے بات کر رہے تھے اور کسی کا نام پکار رہے تھے بار بار، اور لائن میں موجود ایک شخص نے ہاتھ کھڑا کر کے بتایا کہ یہ میں ہوں، اور پھر آہستہ آہستہ وہ لائن کو توڑتے ہوئے ایئرپورٹ کے اس اہلکار کے پاس پہنچ گئے۔ اہلکار نے، جو ظاہر ہے کسی اہم ترین شخصیت کے حکم پر ان صاحب کو پروٹوکول دینے کے لیے، ان کی فیملی کو پروٹوکول دینے کے لیے اور باقیوں کا حق مارنے کے لیے وہاں پہ موجود تھا، اس نے فون پر ان کی بات کروائی اور پھر اس نے لائن کو مزید توڑتے ہوئے انہیں اس بیریئر کی جانب بلا لیا جو کہ وی آئی پی بیریئر تھا، جسے صرف وی آئی پیز کے لیے کھولا جا رہا تھا۔ دکھنے میں یہ فیملی جس نے لائنز کو توڑا، جس کے لیے وہ شخص وی آئی پی پروٹوکول کے لیے موجود تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ یہ پاکستان کے باہر سے کہیں تشریف لائے ہیں۔ اور ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ پاکستان کے باہر موجود تمام تر پاکستانی وہاں کے قواعد و ضوابط، وہاں کے قوانین کا کس طرح سے خیال رکھتے ہیں۔ کیا وہاں جہاں سے یہ صاحب اور ان کی فیملی تشریف لائی تھی، یہ شخص جرت کر سکتا تھا کہ کسی بھی طرح سے ایئرپورٹ کی کسی لائن کو توڑتا؟ وہاں پہ وی آئی پی پروٹوکول دینے کے لیے کوئی شخص موجود ہوتا؟ کسی اعلیٰ افسر، کسی حکمران، کسی وزیر، کسی مشیر کے کہنے پر ایئرپورٹ کا ایک اہلکار ان کے لیے خاص بیریئر ہٹاتا اور انہیں ایک وی آئی پی پروٹوکول کی لائن میں لا کھڑا کرتا، بلکہ شاید لائن میں کھڑا کرنے کی زحمت بھی نہ کرتا، انہیں امیگریشن کاؤنٹر سے آگے بڑھا دیتا اور خود ان کے پاسپورٹ سٹیمپس کرواتا۔ لیکن ان صاحب سے پہلے میرے عقب میں جو صاحب موجود تھے، جو ریڈ میرون ٹی شرٹ زیب تن کیے ہوئے تھے، میں نے کچھ ہی دیر میں دیکھا کہ ان کے لیے بھی اس وی آئی پی بیریئر کو ہٹایا گیا اور وہ چلتے ہوئے وی آئی پی امیگریشن کاؤنٹر کی جانب بڑھ گئے، اور ان کے ساتھ ان کے پیچھے ایک خاتون موجود تھیں، انہیں ایئرپورٹ کے اہلکار امیگریشن کاؤنٹرز کی دوسری جانب لے گئے بغیر امیگریشن کا پروسیس کروائے ہوئے، یعنی ان کا پاسپورٹ بھی امیگریشن کاؤنٹر سے ان کی عدم موجودگی میں سٹیمپ کروایا جائے گا۔ یہ وہ موقع تھا کہ جہاں مجھے لگا کہ ہمیں بطور شہری اپنے حق کے لیے بات کرنی چاہیے، اور میرے پاس چونکہ اس ایئرپورٹ کے اہلکار اور پروٹوکول والے شخص کی ویڈیو موجود تھی، ان کے لیے بیریئر کا ہٹایا جانا، اس کے مناظر میں نے ریکارڈ کیے تھے، تو مجھے لگا کہ میرا فرض ہے کہ میں اس پر بات کروں۔ میں آگے بڑھا، میں نے اس ایئرپورٹ کے اہلکار سے سوال کیا کہ آپ نے کس حیثیت میں ان سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی لائن پر ترجیح دیتے ہوئے ان صاحب کو پروٹوکول دیتے ہوئے امیگریشن کاؤنٹر سے گزروا دیا؟ ظاہر اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ یہ بیوقوفیں پکڑی ہیں ساری، یہی بچوں کے ساتھ کھڑے ہیں، فیملی کے ساتھ کھڑے ہیں، تماشا کر رہے ہیں آپ کو بند کروائے وہ سارے کاؤنٹر، بند کروائے سارے یہ بات ہے، سارے پاگل ہیں یہ لوگ لائن میں کھڑے ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، جہاں باہر کھڑے ہوتے ہیں لائنوں میں لگ کے آتے ہیں، یہاں آ کے جو پروٹوکول بکا رہے ہیں آپ کو واپس لے کے آؤ، ان کو نوکری چلی جائے گی آپ کی ورنہ۔ پھر میں نے نہایت مہذب طریقے سے ان صاحب سے کہا کہ آپ کو واپس لائن میں لگنا چاہیے جو لائن توڑ کر وی آئی پی پروٹوکول اویل کرتے ہوئے امیگریشن کاؤنٹرز کی دوسری جانب چلے گئے تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ ان سے بات کیجئے۔ حالانکہ قانون انہوں نے توڑا تھا، لوگوں کے حق کو انہوں نے پامال کیا تھا، وی آئی پی پروٹوکول کی خواہش ان کی تھی، اور ظاہر ہے اب شرمندگی کے باعث ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ واپس لائن میں لگتے، لیکن اب میرے شور مچانے کے بعد یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ ان کے پاسپورٹ کو سٹیمپ کر دیا جاتا۔ اب جب آواز بلند کی گئی، جب احتجاج کیا گیا، تب ایف آئی اے اور باقی لوگوں کو ہوش آیا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس وی آئی پی بیریئرز کے ساتھ موجود تمام بیریئرز کو ہٹا دیا گیا اور لوگوں کو آگے آنے کا کہا گیا۔ وہ وی آئی پی کاؤنٹر جو صرف چند لوگوں کے لیے کھولا گیا تھا، وہاں اب عام لوگوں کو بھی آنے کی اجازت دی گئی، اور ہم نے دیکھا کہ آن کی آن میں ہی لائن ختم ہونے لگی۔ ایک عام آدمی آواز ہی بلند کر سکتا ہے، اپنی حق تلفی پر شور ہی مچا سکتا ہے، اور وہ میں نے بھرپور طریقے سے مچانے کی کوشش کی۔ میں نے وہاں موجود
تمام اتھارٹیز کو، تمام اہلکاروں کو، تمام افسران کو یہ احساس دلانے کی کوشش کی کہ ہم پاکستانی گونگے بہرے شہری نہیں ہیں، ہم اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا جانتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ان وی آئی پی لوگوں کو پروٹوکول دے کر ہمارا حق مارا جاتا ہے، لیکن جب ایک عام آدمی آواز بلند کرتا ہے، جب ایک عام آدمی احتجاج کرتا ہے تو یہ تمام افراد قانون پر عمل کرنے پر پابند ہو جاتے ہیں۔ قانون پر عمل کرنا اور تمام لوگوں کو برابر ٹریٹ کرنا ان کی مجبوری بن جاتا ہے، جیسا کہ ہم نے یہاں بھی دیکھا۔ بہت ممکن ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ لگے کہ شاید میں ضرورت سے زیادہ جذباتی ہو رہا تھا، لیکن آپ ذرا تصور کیجئے کہ کئی گھنٹوں سے لائن میں لگے ہوئے معصوم بلکتے ہوئے بچے، کئی لوگوں کے ساتھ موجود مریض، بوڑھے ماں باپ، ان کا کیا قصور تھا کہ انہیں وی آئی پی پروٹوکول نہ دیا جائے؟ جن لوگوں کو پروٹوکول دینے کے لیے ایئرپورٹ کے یہ اہلکار، یہ افسران رات گئے جاگ رہے تھے، جن کے لیے وی آئی پی کاؤنٹرز کو کھولا گیا تھا، ان کو ایسے سرخاب کے کون سے پر لگے تھے کہ انہیں عام پاکستانیوں پر ترجیح دی جاتی؟ ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو اس پروٹوکول کو اویل کر سکتے تھے۔ شاید میں بھی کسی کو فون کر کے درخواست کر سکتا تھا کہ میرے لیے بھی پروٹوکول کا اہتمام کیا جائے، لیکن پاکستان تب تبدیل ہوگا، پاکستان میں اس وقت انقلاب آئے گا جب آپ اور میں اپنی ذات میں انقلاب لے کر آئیں، جب ہم پاکستان میں بھی اسی طرح سے قانون پر عمل کریں گے جیسے پاکستان کے باہر قانون پر عمل کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم سوشل میڈیا پر وی آئی پیز کو، وی آئی پی پروٹوکول کو گالیاں دیں اور اپنے لیے اسی وی آئی پی پروٹوکول کو جائز جانیں۔ ہم جس بات کو غلط کہتے ہیں ہمیں اپنے لیے بھی اس بات کو غلط سمجھنا ہوگا، اور بحیثیت قوم ہمیں جو غلط ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ہمیں اس غلط پر آواز بلند کرنی ہوگی، اپنے حق کے لیے بات کرنی ہوگی، تب پاکستان حقیقی معنوں میں بدلے گا، تب پاکستان میں حقیقی معنوں میں انقلاب آئے گا انشاءاللہ۔